یہ ہیں مصدق. جی سر. دانا ایران ز کشتے زار و قیصر بردمی مرگ نو می رخصد اندر قصر سلطان و امیر. ایران کا دانا. جی. روم قیصر روم. جی. اور زار اور روم یہ بادشاہوں کے وہاں کے خطاب ہوتے تھے. جی سر. زار اول، زار دوئم، زار سوئم ایسے چلتے ہیں. جی سر. اسی طرح قیصر وہ رومیوں کے بادشاہوں کا لقب تھا. قیصر اول، قیصر دوئم، قیصر سوئم. جی سر. یہ ایسا لقب تھا. اس کے لفظی معنی نکلتے ہیں قیصر کے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے سیدھے راستے سے نہ پیدا ہو بلکہ اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو پہلو سے نکالا جائے، اس کو قیصر بولتے ہیں. جی سر. یہ رومیوں کی زبان کا لفظ ہے. جی سر. ان کا کوئی لڑکا تھا بادشاہوں کا، وہ پہلو چیر کے اس کی ماں کے پہلو کو چیر کر اس سے نکالا گیا تھا. پھر جب وہ تخت پر بیٹھا تو وہاں سے وہ قیصر اول شروع ہوا. جی سر. قیصر اول اور دوئم یہ ایسی بلائیں پرانی ہیں. دانائے ایران سے کشتے زارو قیصر بردمی. ایران کا دانا قیصر اور زار کی قسط میں فصل میں پیدا ہوا. جی سر. مقصد یہ ہے کہ اسلامی ایرانی تہذیب سے روس اور روم متاثر ہوئے. جی سر. اسلامی ایرانی، پہلے نہیں، پہلے کی بات نہیں ہے یہ. جی سر. اسلام تو آ گیا تھا نا ایران میں. جی سر. اسلامی ایرانی تہذیب سے روس اور روم متاثر ہوئے. جی سر. دونوں متاثر ہوئے. مرگ نو می رخصد اندر قصر سلطان و امیر. تو جب وہ اسلام سے متاثر ہوئے تو وہاں کے بادشاہوں کو، وہاں کے آدمیوں نے قتل عام، یہ جو روس کا انقلاب آیا جی یہ متاثر ہوئے تھے اسلام سے. جی سر. انقلاب روس ابھی تھوڑے زمانے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں. بادشاہوں کو ختم کر دیا، ایک ذرہ نہیں چھوڑا انہوں نے. جی سر. وہاں کی پبلک نے ان بادشاہوں کو قیصر کو مار دیا، ختم کر دیا وہاں کی پبلک نے. وہ چونکہ وہ اسلام سے متاثر ہو چکے تھے. بادشاہ کون ہوتا ہے. مرگ نو می رخصد اندر قصر سلطان و امیر. سلطان اور امیر کے محل میں نئی موت ناچنے لگی. یہ مقصد ہے. جی سر. ابھی تشریح نہیں کی جائے تو سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آئے گا، اور اگر تشریح کی جائے تو دیر بہت لگے گی. جی سر. کیا سمجھ میں لگے تو لگے، بات سمجھ میں آنی چاہیے. ہاں سر. مدت در آتش نمرود سوزت خلیل تا تہی گردد ہری مشس خداوندان پیر. بہت زمانوں تک نمرود کی آگ میں خلیل جلا کرتا ہے. جی. خلیل سے مراد ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے، یعنی حق پرست لوگ. جی سر. جو بھی حق پرست لوگ ہیں وہ خلیل کے پیروکار ہیں نا. جی سر. مقصد یہ بن رہا ہے کہ مدت در آتش نمرود میں سوزت خلیل، بہت زمانوں تک نمرود کی آگ میں خلیل جلا کرتا ہے. جی سر. تا تہی گردد ہری مشس خداوندان پیر. اس کے بعد کہیں جا کر پرانے خداؤں کو، یعنی بتوں کو جو بھی ہیں، کعبہ اس کے بعد کہیں جا کر پرانے خداؤں سے جی سر خالی ہوتا ہے. دور پرویزی گزشتہ کشتہ پرویز خیز. پرویز کا زمانہ چلا گیا، ایران کا بادشاہ تھا. جی جی. اور اس ایران کا اس پرویز کے مارے ہوئے اٹھ. دور پرویزی گزشت ہے کشتہ پرویز خیز. جی سر. وہی بات شخصی حکومت تھی، یہ انقلاب آیا، جی. ان کا دور بھی ختم ہو گیا. جی سر. پرویز کا زمانہ گیا اور پرویز کے مارے ہوئے اٹھو. جی سر. نعمت گمگشتہ خود راز خسرو بازگیر. جی سر. اپنی کھوئی ہوئی نعمت کو جی اس خسرو کے ہاتھ سے واپس چھین، خسرو کے ہاتھ سے لے لے. جی. وہ خداوند کے قانون میں یا اسلام کے قانون میں تو بادشاہی ہے ہی نہیں نا، شخصی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جی. اچھا جمہوریت بھی نہیں ہے وہاں. جی سر. خدائی قانون ہو. خدائی قانون تو کچھ اور چیز ہے. اسلام میں جمہوریت بھی نہیں ہے. جس طرح رسول کے دور میں خلافت تھی. رسول کے دور میں کون سی خلافت تھی؟
رسول خلافت پہ تھے نا رسول تو خود خلیفۃ اللہ تھے بھائی. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں سر رسول کے بعد جو ہے نا پھر وہ نظام چینج ہو گیا. ہاں بس وہ کام خراب ہو گیا. جی سر. شہنشاہیت غلط ہے نا. جی سر. جی سر. یہ کوہکن جی سر. وہ جو مشہور عاشق فرہاد اس کا نام کوہکن ہے، لیکن یہاں کوہکن سے مراد وہ کوہکن نہیں ہے. جی سر. کوہکن سے مراد ہے مزدور، جی سر. عام مزدور سب کوہکن ہے. جی. وہ بھی پتھر توڑا کرتا تھا نا بیچارہ، پہاڑ توڑ دیا اس نے. نگار من کے بسے سادہ و کم آمیز است، ستیزہ کیش و ستم کوش و فتنہ انگیز است. میری شکل، نگار تصویر کو بھی بولتے ہیں، نگار کتاب کو بھی بولتے ہیں. نگار مانے صورت، نگار مانے کتاب. نگار من کے بسے سادہ و کم آمیز است، میری صورت بہت زیادہ سادہ ہے اور کم بات کرنے والی ہے. مزدور سادہ ہیں اور کم بات کرتے ہیں. جی سر. ستیزہ کیش و ستم کوش، جنگوں کا مذہب رکھتی ہے. جی سر. تو یہ جنگ کرتے ہیں نا پتھروں سے اور اینٹوں سے اور پہاڑوں سے، یہ جنگ ہے نا یار. جی سر. سخت محنت کرتے ہیں. اور ستم کوش فتنہ انگیز است، کوشش ہماری ستم کی ہے اور فتنہ انگیز ہے ہماری صورت. جی سر. برون اوہما بزم و درون اوہما رزم، اس کے باہر میں بزم ہے اور اس کے اندر میں جنگ ہے. مزدور کے باہر میں بزم ہے، جی سر. غریب ہے، کام کچھ لڑ نہیں سکتا ہوں کسی سے، جی سر. اور اس کے اندر میں رزم. جنگ ہے. زبان او مسیح و دلش سے چنگیز است، اس کی زبان مسیح کی ہے مجبوری کی وجہ سے، جی. اور اس کا دل چنگیز کا ہے، جی. ساری دنیا کو تباہ کر دے گا. ہاں. اگر اس کو پاور ہاتھ آ جائے. جی سر. کہ اصلاح یافتہ تو وہ بھی نہیں، اسلامی تربیت یافتہ تو نہیں ہے مزدور. اگلا پچھلا حساب چکا دے. ہاں. گسست عقل و جنو رنگ و بست تو دیدہ گداخت، درا بجلوہ کے جانم ز شوق لبریز است. اس نے عقل کو کاٹ دیا، عقل اس میں کم ہے. جی سر. مزدور میں عقل اتنی نہیں ہے. نہیں. جنون رنگ بست، اس کے جنون نے رنگ اختیار، اس میں جنون کا رنگ ہے. جی. رات دن کام سے لگا ہوا ہے مزدور. وہ دیدہ گداخت، اس کی آنکھوں میں نمی ہے. جی. درا بجلوہ کے جانم سے شوق لبریز است. جلوے کو دیکھو اس کے مزدور کے کہ اس کی جان شوق سے لبریز ہے. مزدور کو دیکھو گے تو اس کی جان شوق سے لبریز ہے. اگرچہ تیشے من کوہ راز پا آورد، وہ مزدور بول رہا ہے، اگرچہ میرے تیشے نے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جی سر. ہنوز گردش بکا میں پرویز است، لیکن آسمان کی گردش ابھی بھی پرویز کے مزاج کے مطابق چل رہی ہے، اس کی آرزو کے مطابق چل رہی ہے. ہمیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں. زخاک تاب فلک ہر ہست رہ پیماست، زمین سے آسمان تک جو کچھ بھی ہے سفر میں ہے. جی سر. قدم کشائے کے رفتار کارواں تیز است، قدم آگے بڑھا کہ قافلے کی رفتار تیز ہے. جی سر. یہ نیٹشا ہے. السستی عناصر انسان دلش تپید، فکر حکیم پیکر محکم ترافریت. نیٹشا کا دل انسانی عناصر کی سستی پر تڑپا، اس کی حکیمانہ فکر نے اپنی قوم کی رہنمائی کی. جی سر. افغان در فرنگ صد اشوب تازہ، اس نے فرنگ میں، انگریزوں میں بہت سے طوفانوں، 100 طوفان اٹھائے. جی سر. دیوانہ بکار گئے شیشہ گر رسید، جیسے کوئی دیوانہ شیشے کے کارخانے میں پہنچ جائے. جی سر. تو بڑی توڑ پھوڑ کر دے گا. جی سر. پاگل کوئی شیشے کے کارخانے میں پہنچ جائے وہ تو سب کو ذرا ذرا کر دے گا، توڑ پھوڑ کر دے گا نا.
یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں نیٹ شاہ کے لیے. یہ حکیم آئنسٹائن جی سر. آئنسٹائن جی سر. آئنسٹائن جرمنی کا مشہور ماہر ریاضیات و طبیعیات جس نے نظریہ اضافیت کا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے. جی سر. جلوہ میخواست مانند کلیم ناصبور تا ضمیر مستنیر او کشود اسرار نور. یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں آئنسٹائن کے لیے. جی سر. جلوہ میخواست اس نے جلوہ چاہا مانند کلیم ناصبور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے اللہ کا کو دیکھنا چاہا. جی سر. ناصبور موسیٰ کی طرح اس نے اللہ کے جلوے کو دیکھنا چاہا. تا ضمیر مستنیر او کشود اسرار نور یہاں تک کہ اس کے نور والے ضمیر سے نور کا اسرار نکلا. جی سر. یہاں تک کہ اس کے نور والے ضمیر سے کوئی ایسا آدمی جو تھا نا. جی سر. وہ بڑا خیالات والا آدمی تھا. جی سر. عاشق مرد ہے کیا ہے. تا ضمیر مستنیر او کشود اسرار نور یہاں تک کہ اس کے نور والے ضمیر سے نور کا اسرار نکلا. جی سر. از فراز آسمان تا چشم آدم یک نفس کتنے بلند خیالات کا آدمی ہے. زود پروازے کے پروازش نہایت در شعور آسمان کی بلندی سے چشم آدم تک ایک آنکھ جھپک کے اندر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. جی سر. آئنسٹائن. جی سر. قریب تو ہوئے ہیں نا تمام قوم. جی سر. از فراز آسمان تا چشم آدم یک نفس یعنی آنکھ جھپکنے میں آسمان تک پہنچنے والا آدمی تھا. جی سر. چشم زدن میں آسمان تک پہنچنے والا آدمی. جی سر. زود پروازے کے پروازش نہایت در شعور اتنی تیز پرواز رکھتا تھا یا رکھتا ہے کہ وہ شعور میں نہیں آ سکتی. اتنا تیز پرواز ہے. خلوت. جی سر. خلوت او در زغال تیر افہام اندر مغاق وہ بہت گہری تاریکی میں بیٹھ کر خلوت کرتا تھا. جی سر. یہاں مغاق کے وہ زغال کے معنی تو کوئلے کے نکلتے ہیں. تیر افہام کوئلہ. جی. اندر مغاق گہرائی لیکن مقصد یہ نہیں نکل رہا ہے اس کا جو یہ لفظی معنی ہے. جی سر. درویش لوگ جب وہ مراقبہ کرتے ہیں تو بہت ڈارک روم میں مراقبہ کرتے ہیں ایسا. جی سر. یہ مقصد ہے. جی سر. وہ کسی بہت بڑے ڈارک روم میں مراقبہ کرتا تھا. یہ اس کی خلوت تھی. ڈارک روم میں مراقبہ کرنا اس کی خلوت تھی. جلوتش سوزت درخت را چوں خس بالائے طور جب وہ جلوت میں آتا تھا. خلوت اور جلوت دو اپوزیشن ہے نا. جی جی. تو اس کی جلوت ایسی تھی. سوزت درخت را چوں خس بالائے طور جس طرح طور کے اوپر طور کی تجلی نے خس و خاشاک کو جلا دیا تھا نا وہاں سب ساری اس طرح کی اس کی جلوت تھی. وہ سب کو جلا دینے والا تھا. درخت سے مراد یہاں درخت نہیں ہے. جی سر. اس کی تجلی سے کیونکہ خود وہ باحال آدمی تھا. آدمیوں کو جلا دیتا. جلا دینے سے مراد پھر یہ جلا دینا نہیں نکلے گا. جی سر. یعنی وہ روشنی پیدا کر دیتا تھا انسانوں کے ضمیر میں. ایسی اس کی جلوت تھی. جی سر. بے تغیر در تلسم چون و چند و بیش و کم اس میں کوئی تغیر نہیں آتا تھا. چون و چند کی تلسم کی وجہ سے اور کمی اور زیادتی کی وجہ سے یعنی وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا تھا. یہ مقصد ہے. جی سر. اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں. زیادتی ہو یا کمی ہو کسی کوئی چیز اس کو متاثر نہیں کر سکتی. فقیر تو وہی ہوتا ہے جو کسی چیز سے متاثر نہیں ہو. سب چیزیں اس سے متاثر ہوں. جی سر. برترس پست و بلند و دیر و زود و نزد و دور وہ اس سے بلند تھا. برترس پست و بلند و نشیب و فراز سے برتر تھا. جی سر. دیر وہ زود دیر ہو گئی اور جلدی ہو گیا کوئی کام اس سے بھی بلند تھا. نزد و دور نزدیک ہو گیا اور دور ہو گیا اس سے بھی بلند تھا. جی سر.
در نهادش تار و شید و سوز و ساز و مرگ و زیست، اس کی بنیاد میں تاریکی اور روشنی، سوز اور ساز اور مرگ اور زیست، زندگی اور موت اور سوز اور ساز اور تاریکی اور روشنی اس کی بنیاد میں رکھی ہوئی، سب چیزیں اس کے اندر تھیں. احرمن السوزو والسازو جبریل حور، شیطان اس کے سوز سے تھا، شیطان پر بھی اس کا ہولڈ تھا، اختیار تھا. جی سر. اور اس کے ساتھ سے جبریل حور تھے. اتنا بڑا آدمی تھا نا کوئی. جی سر. آئنسٹائن سر جرمنی کا مشہور ماہر ریاضیات. جی سر. اقبال صاحب جس کی تعریف کر ہاں رہا تو ہو ایسا معمولی آدمی تو نہیں تھا. جی سر. منچ گویم از مقام آ حکیم نکتہ سنج، میں اس حکیم نکتہ سنج کا مقام کیا بتاؤں، اتنی بڑی بلا تو ہے، علامہ اس کی تعریف کر رہا ہے. جی سر. منچ گویم از مقام آ حکیم نکتہ سنج، اس نکتہ دان حکیم کے مقام کی میں کیا تعریف کروں. جی سر. کردہ زردشتے ز نسل موسیٰ و ہارون ظہور، موسیٰ اور ہارون کے نسل سے اس نے، اس زردشت نے اظہار کرایا، یعنی موسیٰ اور ہارون کی نسل کا آدمی تھا یہ. جی سر. یہ حکیم آئنسٹائن حضرت موسیٰ اور ہارون کی نسل کا تھا، پیغمبروں کی نسل کا. کردہ زردشتے ز نسل موسیٰ و ہارون ظہور، موسیٰ اور ہارون کی نسل سے اس نے اظہار کرایا، پیدا ہوا، اس نسل سے پیدا ہوا. جی سر. یہ ہیں بائرن، جی سر. انگلستان کا مشہور شاعر. جی سر. مثال لالہ و گل شعلہ زمیں رویت، وہ لالے اور پھول کی طرح اس کا شعلہ زمین سے پیدا ہوا. جی سر. بائرن کا شعلہ یعنی سر مثال لالہ و گل شعلہ زمیں رویت، لالہ و گل کی طرح اس کا شعلہ زمین سے پیدا ہوا. جی سر. اگر بخا کے گلستان تراودس جامش، گلستان کی خاک اس کے جام سے تر ہوئی. جی سر. نبود در خور تبش ہوائے سرد فرنگ، فرنگ کی سرد ہوا اس کی طبیعت کے لائق نہ تھی. جی سر. تپید پے کے محبت ز سوز پیغامش، اس کی محبت کا جسم پیغام کے سوز سے تڑپا. جی سر. اس کی محبت کا جسم پیغام کے سوز سے تڑپا. جی. خیال اونچ پری خانہ بنا کر دست، جی سر. اس کے خیال نے کیسے کیسے پری خانوں کی بنیاد رکھی. جی سر. شباب غش کن دس جلوے لب بامش، لب بام کے جلوے سے وہ بے ہوش ہو گیا. جی سر. مجاز میں رہ گیا. جی. کوشش تو بہت کی اس نے، اچھا آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا. خیال اونچ پری خانہ بنا کر دست، اس کے خیال نے کیسے کیسے پری خانوں کی بنیاد رکھی. شباب غش کن دس جلوے لب بامش، شباب غش کند، غش نہیں، غش مانے میل، غش مانے بے ہوش ہو جانا. شباب غش کند جلوے لب بامش، لب بام کے جلوے سے وہ بے ہوش ہو گیا. غش کے معنی فریب اور دھوکہ اور بے ہوشی ہے، تینوں معنی نکلتے، مطلب بے ہوش ہو گیا. شباب غش کند از جلوے لب بامش، لب بام کے جلوے سے وہ بے ہوش ہو گیا. گذاشتہ ریمانی نشے من خود را، کہ سازگار تر افتاد حلقہ دامش، اس کے تائر مانی خودی، یعنی خودی نے اپنا نشے من چھوڑ دیا. جی سر. اس کے تائر مانی یعنی خودی نے اپنا نشے من خود ہی چھوڑ دیا. جی سر. حلقہ دام اس کے لیے زیادہ سازگار ہو گیا. جی. مجاز میں رہ گیا، آگے نہیں نکل سکتا، خود ہی تک رسا. دام میں پھنس گیا. ہاں وہ مجاز میں رہ گیا. جی سر. مجنوں بن کر رہ گیا. جی سر. خود ہی تک پہنچے نہیں سر. ابھی کون ہے سر؟ یہ ہے نیٹشا. جی سر. نیٹشا نے مسیح فلسفہ اخلاق پر زبردست حملہ کیا ہے. اس کا دماغ اس لیے کافر ہے کہ وہ خدا کا منکر ہے. وہ بعض اخلاقی نتائج میں اس کے افکار مذہب اسلام کے بہت قریب ہیں. قلب مومن دماغش کافر است، اس
کا قلب مومن ہے اور دماغ کافر ہے. نبی کریم نے اسی قسم کا جملہ امیہ ابن السلط عرب کے شاعر کی نسبت کہا تھا. امن لسانہ و کفر قلبہ. گرنوا خواہش پیش و گریز در نئے کلکش غریب تندر است. جی سر. اگر زندگی چاہتا ہے تو اس کے سامنے سے ہٹ جا. جی سر. اس کے قلم کی آواز میں بجلی کی کڑک ہے. جی سر. قلم کی آواز سے مراد افکار. جی سر. نیشتر اندر دل مغرب فشرد دستشس کونے چلیپا احمر است. اس نے مغرب کے سینے کے اندر، مغرب کے دل میں نشتر توڑ دیا. جی سر. اس نے مغرب کے دل میں نشتر توڑ دیا. دستش از خون چلیپا احمر است. چلیپا اس نشان کو بولتے ہیں، صلیب کا کوئی نشان یہ عیسائی لوگ گلے میں ڈال لیتے ہیں صلیب بنا کے. جی جی. اس کو چلیپا بولتے ہیں. جی سر. اس کے ہاتھ چلیپا کے خون سے سرخ. جی سر. آنکھ کے برتر ہے حرم بتخانہ ساخت قلب مومن دماغش کافر است. اس نے حرم کی طرح کا بتخانہ بنایا، کعبۃ اللہ کی طرح کا بتخانہ بنایا. اس لیے اس کا قلب مومن ہے اور اس کا دماغ کافر. اللہ کو تو مانتا نہیں. جی سر. خشرہ درنار آن نمرود سوز زاں کے بستان خلیل از آزر است. اقبال صاحب کا مشورہ ہے. جی سر. لکھا ہے میں نے اقبال صاحب کا مشورہ. اپنے آپ کو اس نمرود کی آگ میں جلا. نیچھا کا کلام پڑھ. جی. کیونکہ خلیل کا باغ بھی آگ سے ہے. جی. کیونکہ خیسرا در ناریان نمرود سوز، اس نمرود کی آگ میں اپنے آپ کو جلا. نمرود کا ہے نیچا کو علامہ صاحب. جی سر. لیکن تو پڑھ سمجھ اس کو کوشش کر. جلا اپنے آپ کو. خیسرا در ناریان نمرود سوز، اس نمرود کی آگ میں اپنے آپ کو جلا. زاں کے بستان خلیل از آزر است، اس لیے کہ خلیل کا باغ بھی آگ سے ہے نا. آگ میں سے ہو کر نکلا نا خلیل، تو بھی آگ میں سے ہو کر نکلا. جی. یہ مقصد. ہاں یہ جلال و ہیگل. جی سر. جلال سے مراد ہے جلال الدین رومی. جی سر. مولانا جلال الدین رومی. جی. می کشودم شب بناخن فکر عقدہ حکیم المانی. رات کو میں نے فکر کے ناخن سے یعنی فکر سے حکیم المانی کے راز کو کھولا. آنکھ اندیش اش برہنہ نمود ابدی راز کسوت آنی. ابد کے رازوں کو اس کی فکر نے ظاہر کیا. جی. کھول کر ظاہر کیا. پیش عرض خیال او گیتی خجل آمد ز تنگ دامانی. زمین اپنی تنگ دامانی کی وجہ سے اس کے خیال کی وسعت کے سامنے شرمندہ ہو گئی. جی. اتنے بڑے خیال کا آدمی. جی سر. پیش عرض خیال او گیتی خجل آمد ز تنگ دامانی. زمین اپنی تنگ دامانی کی وجہ سے اس کے خیال کی وسعت کے سامنے شرمندہ ہو گئی. جی سر. چوں بدریائے او فرو رفتم کشتی عقل گشت طوفانی. جب میں نے اپنے آپ کو اس کے دریا میں ڈالا تو میری عقل کی کشتی جو تھی وہ طوفانی بن گئی، جیسے کسی گرداب میں پھنس جائے. جی سر. اتنے بلند فکر کا آدمی ہے جی. ہیگل. جی سر. کوئی ایسی آفت تو ہے نا. علامہ بولتا ہے چوں بدریائے او فرو رفتم، جب میں اس کے دریا میں داخل ہوا، فکر کے دریا میں. کشتی عقل گشت طوفانی، میری عقل کی کشتی طوفانی بن گئی. خواب برمن دمید افسونے چشم بستم ز باقی و فانی. اس وقت مجھے نیند آ گئی اور باقی و فانی سے آنکھیں بند کر لی. نیند میں جو چلا گیا. نگاہ شوق تیز تر گردید چہرہ بنمود پیر یزدانی. میری آنکھیں وہاں خواب والی آنکھیں تیز ہو گئی. نیند میں نظارہ دیکھنے والی وہ دوسری آنکھیں تیز ہو گئیں. چہرہ بنمود پیر یزدانی،
وہاں مجھ کو چہرہ دکھایا خدا کے پیر نے، یعنی مولانا روم نے، پیر یزدانی، خدائی پیر، جی سر، خدائی پیر نے مجھے چہرہ دکھایا. آفتابے کے تجلی ہو افق روم و شام نورانی، وہ ایک ایسا آفتاب ہے کہ اس کی تجلی سے شام اور روم کی افق جو ہے وہ نورانی ہے. مولانا جلال الدین رومی کتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہے. جی سر، شعلش در جہان تیرا نہاد ببیاباں چراغ رہبانی. اس تاریخ جہان کے اندر تاریخ جہان میں وہ شعلے کی طرح ہے، یعنی روشنی پیدا کرنے والا. جی سر، مولانا روم. جی سر، ببیاباں چراغ رہبانی، بیابان میں راہبوں کی چراغ کی طرح. جی، مانیہ ظرف وہ ہمیں رویت صفت لالہائے نامانی، اس کے حرفوں سے معنی از حرف ہمیں رویت، معنی اس کے حرفوں سے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں. جی سر، حرفوں سے، لفظوں سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں مولانا روم کے. صفت لالہائے نامانی، نامانی لالے کی طرح. گفت بامنچ خفتہ برخیز، مجھ سے کہا مولانا روم نے کہ اٹھ کیوں سو رہا ہے. جی سر، اٹھ کیوں سو رہا ہے. بسراب سفینہ میرانی، سراب تو وہ دھوکے کو بولتے ہیں، پانی والے دھوکے. دھوکے میں تو سفینہ کشتی دوڑا رہا ہے، اس کو بھی. جی سر، بس سراب سفینہ میرانی، سراب جانتے ہیں آپ جی سر، کس چیز کو بولتے ہیں؟ جیسے پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا ہے. دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے جی کہ سر، پانی، حالانکہ وہاں پانی نہیں ہوتا ہے. بس سراب سفینہ میرانی، تو سراب میں کشتی چلا رہا ہے. جی سر، بخرد راہ عشق میں کوئی بچراغ آفتاب میں جوئی. راہ عشق عقل سے پوچھ رہا ہے. جی سر، عشق کی راہ عقل سے معلوم کر رہا ہے، اور چراغ سے آفتاب کو ڈھونڈ رہا ہے. جی سر، اس کو وہ ہاں سر. ہیگل کو کاٹ دیا نا جی مولانا سر، جی روم نے سر، ان کا. تو یہ بھی سراغ ہے عقل کا، جی سر، بڑے درجے کا سراغ ہے. جی سر، ہیں؟ جی سر، عقل کے بھی تو بڑے درجے کے سراغ بھی ہیں. ہاں سر، بخرد راہ عشق میں کوئی، وہیں خرد پر آن کر ٹھہر گئی نا اس کے بعد، وہ بھی عقل ہے. جی سر، ہیگل اگرچہ بلند درجے کا آدمی ہے، لیکن وہ عقل کا بلند درجہ رکھتا ہے نا، عشق تو نہیں. جی سر، یہ بتایا مولانا روم نے. چھوڑ کیا رکھا ہے. جی سر، بخرد راہ عشق میں کوئی، عقل کے راستے، عقل سے تو عشق کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. جی کام دے گی عقل عشق کے راستے. عقل کہاں رسا ہو سکتی ہے عشق پر. بچراغ آفتاب میں جوئی، اگرچہ وہ چراغ ہے عقل، یا ہیگل کی بات چل رہی ہے، ہیگل ایک عقل ہے، جی سر، لیکن وہ آفتاب تک تو نہیں پہنچ سکتا. آفتاب کہاں، چراغ کہاں. چراغ، بچراغ آفتاب میں جوئی، چراغ سے آفتاب کو ڈھونڈ رہا ہے. جی سر، یہ ہیں پٹوفی، جی سر، شاعر جوانہ مرگ ہنگری کے در مارکہ کارزار در حمایت وطن کشتہ شد. کوئی شاعر ہے ہنگری کا رہنے والا ہے، جی سر، اور جنگ کی حالت میں وطن کی حمایت کرتے ہوئے مر گیا. جی وہ ناشعور نیافتن، اور اس کی لاش بھی نہیں ملی. تا یادگار خاکی ازو بمان، تاکہ اس کی جسمانی یادگار یعنی قبر کہیں رہتی، اس کی قبر بھی نہیں ملی. وہ لاش ہی نہیں ملی. جی سر، وہاں جنگاہ سے خدا جانے کہاں چلی گئی وہ لاش. جی اس کا نام ہے پٹوفی. نفس دری گلستہ سے عروج سے گل سرودی، اس گلستان میں اس کے دم نے پھولوں کی نغمہ سرائی کی. جی سر، نفس دری گلستان سے عروج سے گل سرودی، کچھ دیر اس گلستان میں اس کے دم نے پھول دلہن کی نغمہ سرائی کی. جی سر، بدل غم فزودی ز دل غم ربودی، دل میں غم کو بڑھایا اور دل سے غم کو لے گیا. دونوں باتیں.
کبھی ہنسایا کبھی رلایا، ایسا شاعر ہے. تو بخون خیش بستی کف لالا را نگاہے، تو نے اپنے خون سے لالا کے ہاتھوں کو رنگ دیا. تو نے اپنے خون سے لالا کے ہاتھوں پر تصویر بنائی. نگار تصویر کو بھی بولتے ہیں. تو بخون خیش بستی کف لالا را نگارے، تو نے اپنے خون سے لالا کے ہاتھوں پر تصویر بنائی یا لالا کے ہاتھوں کو رنگ دیا. تو بآہ صبح گائے دل غنچہ را کشودی، تو نے اپنے صبح کی آہ سے غنچے کا دل کھول دیا. شاعر کے لیے علامہ صاحب فرما رہے ہیں، بنوائے خود گمستی سخنے تو مرقد تو، بزمین باز رفتی کہ تو از زمین نبودی. بڑی بات کی ہے. تیرا کلام اور تیری خبر اپنی آواز میں گم ہے، تو زمین کی طرف واپس نہیں آیا کہ تو زمین سے نہیں تھا. اس کی لاش نہیں ملی تھی نا. جی سر. جی سر. ہاں، یہ محاورہ مابین حکیم فرانسوی اگسٹس کومٹ اور مرد مزدور. جی سر. اگسٹس کومٹ فرانس کا مشہور حکیم ہے. حکیم مینس دانا، یہ فرانس کا دانا ہے. جی سر. یہ حکیم صاحب بات کر رہا ہے، یعنی دانا جی بات کر رہا ہے. بنی آدم اعضائے یک دیگر اند، تمام بنی آدم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. جی سر. ہما نخل را شاخ و برگ و برند، جس طرح درخت کے شاخیں بھی ہوتی ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں اور پھل بھی ہوتا ہے. جی.